السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بیان آپ شان اہل بیت کے جانب سے سن رہے ہیں، اور جو حضرات اس بیان کو پہلی بار سن رہے ہیں، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ بیان آخر تک سنیں۔ میں آپ کا میزبان محمد مظہر حسن۔ اس بیان میں ہم جانیں گے ہمارے کاندھے پر رہنے والے دو فرشتوں کے بارے میں۔ یہ اللہ کے دو عظیم فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو پورا قوت اور اختیار دے کر بھیجا ہے، اور یہ فرشتے ہر انسان کے دونوں کاندھے پہ موجود رہتے ہیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اللہ کے ہر بندے کے کاندھے پہ یہ دو فرشتے موجود رہتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ہر انسان کے اوپر مسلط کر رکھا ہے۔ انسان کے پیدا ہونے کے بعد سے لے کے اس کے موت کے وقت تک یہ فرشتے ان کے اعمال کو اور ان کے گناہوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتے کا نام کرامن ہے اور دوسرے فرشتے کا نام کاتبین ہے۔ ایک فرشتے انسان کے نیکیوں کو لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ انسان کے گناہوں کو لکھتا ہے۔ ایک فرشتہ ہمارے دائیں کاندھے پہ موجود ہے، دوسرا فرشتہ ہمارے بائیں کاندھے پہ موجود ہے۔ داہنے جانب رہنے والا فرشتہ انسان کے نیکیوں کو لکھتا ہے، اس کے نیک عمل کو لکھتا ہے، اور بائیں جانب رہنے والا فرشتہ ہماری گناہوں کو لکھتا ہے، ہمارے بدکاریوں کو لکھتا ہے۔ ہمارے ہر حرکت پہ ان دونوں فرشتوں کا نظر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ قوت دے رکھا ہے۔ جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے، جب کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے تو داہنے جانب رہنے والے فرشتے ایک نیکیوں کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کو لکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کے انبیاء کے امت کو ایک نیکی کے بدلے ایک ہی نیکی عطا کیا کرتا تھا، مگر اپنے محبوب کے امت کو ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیاں لکھے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امت کا شان بیان کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء میں سب سے افضل اپنے محبوب کو بنایا، یعنی ہمارے آپ کے آقا کو بنایا، اور سارے نبیوں کے امت میں سب سے افضل آقا کی امت ہوگی۔ تو یہ فرشتے انسان کے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کو لکھتا ہے۔ چاہے بندہ نیکی کرے یا پھر نیکی کرنے کا ارادہ کرے، ان ارادوں کو نیکیاں ہی لکھتا ہے۔ جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے یا پھر نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو داہنے جانب رہنے والے فرشتے کو، یعنی جو نیکی لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کو ایک خوشبو محسوس ہوتا ہے۔ اور جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو بائیں جانب رہنے والے فرشتے ان کے گناہوں کو لکھ لیتا ہے، یا پھر وہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بد عملی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یا پھر وہ کوئی بد عملی کرتا ہے، یا پھر وہ گناہ کرتا ہے، تو بائیں جانب رہنے والے فرشتے اس بندے کے توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ شاید یہ بندہ توبہ کر لے۔ یہ فرشتے بندے کے گناہ کرنے کے بعد بھی انتظار کرتے رہتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ توبہ کر لے۔ اگر جو انسان توبہ کر لیتا ہے تو یہ فرشتے ان کے گناہوں کو نہیں لکھتا، اور وہیں جب کوئی انسان توبہ نہیں کرتا، گناہ کو انجام دے دیتا ہے اور افسوس بھی نہیں کرتا، تو بائیں جانب رہنے والے فرشتے اس کے گناہوں کو لکھ لیتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ دونوں فرشتے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ہر بندے کے کاندھے پہ رہنے والے فرشتے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور ہر انسان کے دفتر نامے کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اعمال اور اس کے گناہوں کی دفتر ہاتھ میں تھما دے گا اور پڑھنے کے لیے کہے گا۔ اس دن کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ ہاں میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ تو یہ وہ دو عظیم فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ویسے تو ہر انسان کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی فرشتوں کو مسلط کر رکھا ہے۔ اس تعلق سے بھی میں ایک مکمل ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو امید ہے آپ سب جان گئے ہوں گے کہ اللہ کے دو فرشتے کون ہیں۔ ایک فرشتے کا نام کرامن ہے اور دوسرے فرشتے کا نام کاتبین ہے۔ ایک فرشتہ ہمارے گناہوں کو لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ ہمارے نیکیوں کو لکھتا ہے۔ ایک فرشتہ ہمارے داہنے کاندھے کے اوپر موجود ہے اور دوسرا فرشتہ ہمارے بائیں کاندھے کے اوپر موجود ہے۔ ایک فرشتہ ہمارے نیکیوں کو لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ ہمارے گناہوں کو لکھتا ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت ہمیں دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت ہمارے نیکیوں اور ہمارے گناہوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، نیکی کرنے کی عمل عطا فرمائے، اور جو ہم سب سے گناہ ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے طفیل میں ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کے بیان میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بیان میں۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔